بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور 2024 کا آغاز آپ کو بہت بہت اس کی مبارکباد۔ اللہ کرے یہ سال آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے، لیکن کیا یہ سال ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی کچھ خوشیاں لے کر آئے گا یا نہیں لے کر آئے گا؟ کیونکہ امیدیں بہت ساری ہیں بہت سارے لوگوں کو، اور جب ہم 2023 کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اچھا بھی رہا اور بہت سارے لوگوں کے لیے برا بھی رہا۔ اب بھی سوال ابھی تک جو ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا میاں نواز شریف، جو کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے ہیں، کیا وزیر اعظم بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ 2023 جن کے لیے بہت ہی برا رہا، اس سے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ برا رہا، وہ ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی رہے، ان کو جیل جانا پڑا، اور جیل جانے کے بعد اب پتہ نہیں جیل سے کب باہر آئیں گے، آ سکیں گے، کب تک ان کے جو ستارے گردش میں ہیں کب تک بہتر ہوں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باتیں بہت ساری یہاں پر ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آنے والے دنوں میں، ابھی 8 فروری کو جو انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کے تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے زور شور کے ساتھ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی، بن سکیں گی، نہیں بن سکیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری، جو کہ ایک زبردست قسم کے منشور کے ساتھ اس وقت میدان میں آ چکے ہوئے ہیں، ان کو بھی وزارت عظمیٰ کی شیروانی کی بہت امید ہے۔ ان کو کون سی شیروانی ملے گی؟ ایک تو ہر برس ہم یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو وزارت عظمیٰ والی شیروانی ملے گی یا اس برس اب ماشاءاللہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، وہ جو ہے دلہا والی شیروانی بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور طاقتور حلقوں سے نکلتے ہوئے ہم بات کریں اگر پاکستان کے حوالے سے، تو 2024 جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا، غریبوں کے لیے کیسا ہوگا، عام آدمی کے لیے کیسا ہوگا، معیشت بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ اگر ہم سیاست کی طرف دیکھیں تو فوج اور عدلیہ کا بڑھتا ہوا کردار وہ کس طرح آگے بڑھے گا؟ کیا جنرل عاصم منیر، جو کہ معیشت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو آگے کوئی خوشحالی کی طرف اور اپنی جی ڈی پی گروتھ کی طرف، بہتری کی طرف لے جا سکیں گی؟ اور کیا ابھی تک جو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات ہیں ان کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ سیاسی ستارے تو متفق ہو گئے ہیں کہ شاید 99% تک پہنچ گئے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے۔ کس کو کیا نظر آ رہا ہے، کس کی زندگی آگے بڑی خوشیوں والی ہے، کس کی نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے پچھلے برس جب میں نے پروگرام کیا تھا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی شادی بھی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان کا گھر اب آباد ہے، بشرا صاحبہ ساتھ ہیں ان کے، اور لیکن بہت سارے لوگ اس والے سے بھی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بلکہ قیاس آرائیاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں، جو اس سے پہلے کیا تھا، اس میں پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم ستارہ شناسی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک علم ہے، اس میں اسی کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے۔ اور آج کا پروگرام بھی ستارہ شناسی کے حوالے سے، اور بڑے ہی معروف نام اپنے اپنے شعبے میں اپنے حوالے سے اپنی پہچان، سب سے پہلے بہت ہی مشکور ہوں لالا رخ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ بھی آئی اور آپ کے جنات بھی آئے ہوں گے میرا خیال ہے ساتھ ہی، تو مجھے بھی دکھائیے گا، مجھے بھی جن دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ بہت شکریہ نجم، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں حیدر علی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ویسٹرن اسٹرولوجی کے حوالے سے ایک بڑا نام، اور جب ہم بات کرتے ہیں شی میگزین کے حوالے سے یا روزنامہ آج کل، ان تمام جگہوں پہ ایک پہچان رکھتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، لوگ جانتے ہیں، ان کی پیشین گوئیوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی حیدر علی صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں اظہر سلیم بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اظہر سلیم بھی ستارہ شناسی کے حوالے سے، اسٹرولوجی کے حوالے سے، پیشین گوئیوں کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں، منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ اور سب سے پہلے اظہر، 2024 کیسا گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان کے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے انوگریشن چارٹ جو ہے جی، اس کے مطابق جو پلانٹری ایسپیکٹس بننے جا رہے ہیں کہ وہ تو کوئی بہت اچھے پازیٹیو نہیں ہے، اس میں زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں سب سے پہلی بات، اگر پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی ایکسپیکٹیشنز اگر رکھتے ہیں ہم، تو پہلا ایک فیکٹر ہوتا ہے عوام کے لیے ریلیف۔ صحیح، ٹھیک ہے،
تو عوام کے لیے ریلیف تو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہیں پہ. ستارے کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. ظاہر ستاروں کے بات ہی کر رہے ہیں ہم. اچھا ٹھیک ہے, پلانٹری پوزیشن میں پاکستان کا مون ہے. کیوں وجہ اب پاکستان کا جو عوام کو اگر آپ نے دیکھنا کہیں پہ جی جی ٹھیک ہے, تو عوام کو ہم دیکھتے ہیں مون سے. اچھا ٹھیک ہے, مون ریپرزینٹس پبلک ایٹ لارج. ٹھیک ہے, پاکستان کے ذائچے کے اندر اگر عوام کو ہم دیکھیں گے تو مون سے ہم دیکھیں گے, جس کو اس وقت نارتھ نوڈ کی اسکوئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کسی وقت کسی طرح بھی ان کو ریلیف عوام تک تو ریلیف نہیں پہنچنے لگا کہیں پہ بھی کسی قسم کا بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے اکنامک فیکٹر. ٹھیک ہے, پاکستان کا کہ کہیں اکنامک گروتھ ہوتی ہے, کہیں پہ کوئی اکنامک بیٹرمنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ایسی ایکسپیکٹیشن ضرور بنے گی کہ لگے گا کہ کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گی. مجھے ابھی آگے آنے والے کم سے کم 1.5 سے 2 سال جو ہیں ایسے وہ ایسے ہی لگتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف ضرور جائے گی, اوپر کی طرف نہیں ابھی جانے لگی. عوام کو بھی کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ریلیف تو اکنامک گروتھ بھی, ہاں ظاہر اکنامک گروتھ سے مشروط ہے ہوگی, تو پھر وہ وہاں پہ بھی تو وہ بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس وقت جو گروتھ شو کرائی جا رہی ہے, جس کو دکھایا جا رہا ہے کہ جی گروتھ ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں گروتھ ہو رہی ہے, دوسری چیزوں میں گروتھ ہو رہی ہے, وہ اس کا کہیں پہ بھی رزلٹ عوام تک نہیں پہنچ رہا. اچھا ٹھیک ہے, اس وقت فیکٹر تو ریئلسٹک فیکٹر تو یہی ہے, اور یہی اس چارٹ بھی شو کر رہا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ ایسی چیزیں لگ بھی رہی ہیں کہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے تو عوام تک کہیں نہیں پہنچے گی, اور وہ جو لگ رہی ہے چیز کہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. آئی ایم ویری ڈاؤٹ فل اباؤٹ. ابھی تک مشکوک ہے. آئی ایم ویری ڈاؤٹ فل. اگر یہی ڈیٹ مارچ اینڈ یا اپریل سٹارٹ کی ہوتی تو مجھے 50% سے زیادہ چانسز تھے کہ ہو جاتے. اچھا, ابھی فیبرری از ویری ڈیفیکلٹ. مارچ اینڈ یا اپریل کی طرف لے جاتے, مارچ اینڈ یا اپریل کی طرف لے جاتے تو چانسز تھے 50% سے اوپر کے. ابھی تک آپ مشکوک ہیں؟ میں ابھی تک مشکوک ہوں اس بات. انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے آپ کو نہیں لگ رہا؟ نہیں, مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو. آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ انتخابات ہوں؟ اچھا, ویسے سیاسی لوگ جو ہیں وہ تو پکے ہو گئے ہیں, سیاسی لوگ تو پکے ہو گئے ہیں, لیکن ہم سیاست کے اوپر کاغذات وغیرہ جمع کروا کے اب تو انتخابی مہم شروع ہونے والی ہے, منشور سامنے آ چکے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں پھر انتخابات سے آگے بڑھتے ہیں, کون آتا ہوا نظر آ رہا ہے, کس کا پلہ, کس کے ستارے مضبوط نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب یہاں پہ ہم اس طرح تھوڑا سا لے لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, میں شاید غلط ہو گیا کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے, میں غلط ہو گیا, میری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں چارٹ کے مطابق وہ غلط ثابت ہو گئیں. اب یہاں پہ جو گورنمنٹ اگر فرض کریں کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ ایک مکس اچار ہوگا, مکس گورنمنٹ ہوگی. نو ون ول بی ان اتھارٹی, کوئی اتھارٹیٹیو فگر نہیں ہوگا. اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے ایز پرائم منسٹر, وہ نہیں آئیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر سمجھ رہے ہیں آپ بڑی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف بطور وزیر اعظم واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف واپس آ جائیں گے ایز اے پرائم منسٹر, وہ بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, دیر ول بی نیو فیسز, دیر ول بی نیو فگرس, دیر ول بی ایوری تھنگ ول بی ڈفرینٹ. اور ایسی کوئی سیٹ اپ بنے گا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کہ اس وقت ہمارے پاس ایک سیٹ اپ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی قسم کا کوئی سیٹ اپ بنے گا جس میں کوئی بہت میجر اتھارٹیٹیو فگرز جو ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے وہ نہیں ہوں گے. آپ کو کسی بھی بلاول بھٹو زرداری, آپ کو زرداری صاحب, نواز شریف, خان صاحب تو ابھی جیل میں, خان صاحب کے ستاروں کے بارے میں کیا خیال؟ خان صاحب کی جب سے دسمبر سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے ان کے پلانٹری پلیسمنٹس میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے, وہاں پہ تو ریلیف بھی ہیں, لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے جائیں گے مئی جون 2024 آنورڈس ان کے لیے اور زیادہ پازیٹیوٹی بڑھتی جائے گی. ایک بات اور میں یہاں پہ کہتا چلوں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ الیکشنز کہیں پہ مارچ اور اپریل جس میں کہہ رہا تھا کہ ہوتے, ٹھیک ہے, تو اس میں بہت اسٹرانگ چانسز تھے کہ خان صاحب پارٹیسپیٹ بھی کرتے. مارچ اپریل میں. اچھا, اگر الیکشن اس وقت ہوتے تو اس میں بہت اسٹرانگ چانسز تھے, یعنی کہ ستارے اتنے تبدیل ہو جانے تھے کہ مارچ اپریل میں ستارے تو اس وقت بھی خان صاحب کے فیور میں جا رہے ہیں. اچھا, خان صاحب کے فیور میں جا رہے ہیں, اگر دیکھا جائے خان صاحب کے فیور میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایون اگر آپ یہ یعنی کہ وہ جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سزائیں ہوتی جا رہی ہیں وہ ستارے فیور میں جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مشکلیں پڑ رہی ہیں انسان کے اوپر, ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت ساری مشکلوں سے دور ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ایکچولی حقیقت میں وہ ان جو مشکلیں اس کو باہر رہ کے فیس کرنی پڑنی تھیں وہ ان مشکلوں سے وہ دور ہو رہا ہے.
اور وہ اس کے لیے آگے پازیٹیو ہیں. پازیٹیو آگے پازیٹیو ہے, اور مارچ اپریل میں ہوتا تو وہ بہت سارے حصہ بھی لے سکتے تھے, اور ابھی آپ کو نہیں لگ رہا. ابھی مجھے پہلی بات تو وہی بات کروں, انتخابات ہی نہیں لگ رہے تو پھر باقی چیزیں کیا لگیں گی, وہ صحیح ہے. اس کے حوالے سے حیدر علی صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے 2024 کے میں 2 پارٹس دیکھتا ہوں, 1 جنوری سے لے کے اور مئی تک. سیکنڈ جو ہے وہ جون سے لے کے دسمبر ہے. جو شروع کے 5-6 منتھ ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. اس میں جنوری کا منتھ جو ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہے, پرابلمیٹک ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم منڈین ایسٹرولوجی کی جہاں بات کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کویسچن کیا 2024 کا, تو اس کو ہم 4th ہاؤس سے دیکھتے ہیں, اینڈ سیکنڈ جیسے حضرت نے بولا مون سے دیکھا جاتا ہے. پبلک دونوں ہی جو ریڈ کی جاتی ہے وہ مون سے 4th ہاؤس سے کی جاتی ہے. تو دونوں ہی لحاظ سے پرابلمیٹک ہے, ایشوز آئیں گے. اور جنوری کا منتھ ایسا ہوگا جس میں عوام سیڈ فیل کرے گی, لائک کوئی اس قسم کا کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی جوڈیشری کی طرف سے, جس کی وجہ سے عوام جو ہے اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا. تو جنوری کا منتھ ایسا منتھ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی ہو کہ الیکشن جو فیبرری میں ہونی ہے وہ تھوڑے پوسٹ پون ہو جائیں. اور پھر آگے لائک جیسے مارچ اینڈ اپریل آتا ہے تو وہ بھی منتھ اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ اپریل میں ڈائریکٹ نارتھ نون جس کو راہو بولا جاتا ہے اس کے وہ ڈائریکٹ اس کے انڈر آ جائے گا سن, تو وہ بھی اچھا نہیں ہوگا مہینہ. مگر مئی آن ورڈ سے کچھ حالات پاکستان کے بہتر ہوں گے, اور جون سے اور زیادہ بہتری آئے گی پاکستان میں. مگر شروع کے 5-6 مہینے اچھے نہیں ہیں. شروع کے 5-6 مہینے اچھے نہیں ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بہتری آنی شروع ہو جائے گی. آپ کو انتخابات جو ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے چلے جائیں گے تھوڑا سا؟ ہاں جی, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ جو شروع کے جو 15-20 دن ہیں جنوری کے, یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کیونکہ ادھر کوئی مجھے دکھائی دیتا ہے کہ پرابلمس دکھائی دیتی ہے کہ اگر جو پڑیں گی اب کمنگ 15-20 دن, یہ جو اب جنوری شروع ہو رہا ہے جی, تو آپ کو پہلے 2 ہفتوں میں پرابلمس نظر آ رہی ہیں کہ یہ بڑھ جائیں گی پرابلم؟ جی بالکل. کس قسم کی پرابلم حیدر؟ کوئی نہ کوئی اس قسم کے ایشوز جوڈیشری کی طرف سے بھی, جس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات ایسے بنے, یا پبلک کی طرف سے جس کی وجہ سے الیکشن جوڈیشری تو پکی ہوئی ہے. جوڈیشری تو کہتی ہے ہم نے انتخابات کروانے ہیں. انہوں نے تو اس قسم کے سٹیپس لیے ہیں کہ جو جہاں بھی کوئی مشکل پیدا ہوئی انہوں نے وہ فیصلے اڑا کے رکھ دیے سارے کے سارے. مگر یہ بھی ہے اس کے آگے ہے نا کہ خان صاحب کا جیسے ہے لائک انہوں نے ڈیسیجن کرنا ہے تو وہ اگینسٹ کیا جائے, جس کی وجہ سے عوام جو ہے زیادہ آپ اس میں شور و گل دیکھیں عوام کی سائڈ سے. ایسا بھی شور و گل کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اسے الیکشن میں ڈیلے کریں گے نا سارے کے سارے. جی ہاں, تو اس میں ڈیلے مخالف تو خوش ہوں گے اس سے. کوئی نہ کوئی اس قسم کا ریزن کچھ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریزن ایسا بن سکتا ہے جس کی وجہ سے انتخابات جو ہیں 8 فروری کو آپ کو کتنے % ہے, کیا چانسز کیا ہیں, کیا ہے؟ 50% میں کہوں گا یہاں. اور اگر ہو جاتے ہیں تو پھر ملی جلی سی گورنمنٹ آئے گی. اور پھر جون سے آپ یہ دیکھیں گے, جون سے بھی نہیں, یہ اپریل سے یہ ایک سینیریو ایک ایسا شروع ہو جائے گا جہاں جو ہے اگینسٹ ہو جائیں گی پارٹیز آپس میں ہی, اور پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں سے, یعنی 3-4 ماہ کے بعد ہی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جون سے حالات بہتر ہو جائیں گے. نہیں, اگر الیکشن ہو گئے اور الیکشن کے بعد گورنمنٹ ایک ملی جلی سی بنی تو ساتھ ہی 3-4 ماہ کے بعد ہی پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گی, ایشوز وغیرہ دکھائی دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہو گئے تو چیزیں اچھی نہیں رہیں گی, اس کے بعد انتخابات نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے. جی بالکل, ایسے ہی سیٹ اپ چلتا رہے. جی, تو فی الحال ایسے چلتا رہے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ تھوڑی سی کوئی ستاروں کی روشنی میں بتائیں نا کہ کیا وجہ کیا ہے, کس طرح آپ اس کو ریڈ کریں؟ یہ سب سے پہلے تو جب ہم پاکستان جو بنا نا 15 اگست 1947 کو, بیسیکلی 12 کے بعد چینج ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں 15 اگست بولوں گا. تو اس میں ہمارے پلانٹری پوزیشن میں سن جو سا ہے وہ 1st ہاؤس میں ہے, اور سن کا 1st ہاؤس میں ہونا, وینس مرکری کو ساتھ لے کے بیٹھنا, اور پھر 4th اینڈ 10th میں نارتھ نوڈس کا بیٹھنا, وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب بھی یہاں کوئی جمہوریت کی بات کرے گا یا بھلائی کی بات کرے گا تو پاکستان میں پرابلمس آئیں گی. یہی ریزن ہے کہ سیکشن میں پاکستان میں پرابلمس آتی رہیں گی, ایشوز آئیں گے. جو بھی ادھر اچھا کرنا چاہے گا, پاکستان کے لیے بہتری کرنا چاہے گا, وہ یا تو رہے گا نہیں یا اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا. اچھا, چلے, پاکستان کے لیے جو بہتری کرنا چاہے گا اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ تو پھر سب پہ ہی لاگو ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے نکلتے رہے, بینظیر بھٹو نکلی, نواز شریف نکلے, مختلف لوگ نکلتے رہے, خان صاحب تو اب نکلے نا آ کے. جو بھی جمہوریت کی بات کرے گا وہ نہیں چل سکے. نہیں چل سکے. یہاں پر فوج کا ستارہ مضبوط ہے.
یہ ستارے ہی ہوتے ہیں نا, فوج کا ستارہ کون سا ہے؟ اس کو ہم پڑھتے ہیں مارس سے. تو مارس اگر آپ دیکھیں تو وہ مون اینڈ مارس اکٹھے ہیں جو بہت اسٹرانگلی ایک یوگ بنا رہے ہیں. اچھا, تو اس کی وجہ سے جو فوج ہے وہ جو سے ادھر اسٹرانگ رہے گی. اور ابھی آپ نے بتایا تھا کہ مون جو ہے وہ عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہے, مگر وہ کرنٹلی جو اور مارس جو ہے وہ فوج کو کرتا ہے. مون اور مارس اکٹھے ہیں جی, تو فوج اور عوام اکٹھے ہیں. جی, اگر عوام کو اکٹھا رہنا پڑے گا فوج کے ساتھ, کسی نہ کسی صورت میں رہنا پڑے گا, کوئی ریزن لوگ ہیں فوج کے ساتھ. یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے, شاید میدان میں آپ کو وہ چیزیں نظر نہ آئیں. جی, یہ اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ڈیموکریسی والا ستارہ ہے وہ ویک ہے, جی, وہ جمہوریت والا ویک ہے. صحیح. اور انتخابات آپ کو 50-50 نظر آ رہے ہیں, اور انتخابات ہو جاتے ہیں تو آگے اگر معاملہ بڑھے گا تو اس میں 3-4 مہینے بعد جا کے آپ کو اختلافات نظر آ رہے ہیں حکومت کے اندر اور مشکلات. ویسے پہلے 6 ماہ مشکل ہیں اور اگلے 6 ماہ ٹھیک ہے. آپ کا سارے کا سارا انالیسس جو ہے 2024 کے بارے میں یہ ہے. لالا رخ, آپ کے جن کدھر ہیں؟ گھر پر. کچھ بتایا انہوں نے کیا ہونے والا ہے؟ جن بتاتے ہیں ویسے؟ نہیں, جن نہیں بتاتے. نہیں, یہ کانسیپٹ ذرا میں کلیئر کر دوں. ہاں, جنات دے لائک مائی فرینڈس, وہ میرے ساتھ ہیں. صحیح, ختم ہو گئی بات. نہ میں ان سے کوئی پریڈکشنز پوچھتی ہوں, میں جو پریڈکشنز کرتی ہوں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اچھا, جنات علیحدہ ہیں اور پریڈکشنز علیحدہ ہیں. ہاں جی. اچھا, میرا خیال تھا کہ شاید جنات بتاتے ہیں آپ کو کچھ. نہیں, میں پریڈکشنز کرتی ہوں. میں سائیکک ریڈر ہوں, ٹھیک ہے, میں ٹیرو کارڈ ریڈر ہوں, میں پامسٹ ہوں, میں ایسٹرل ٹریولر ہوں, اور میں اور بہت سے علومات رکھتی ہوں جن کے بارے میں لوگوں کو ذرا کم ہی پتہ ہے. سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت ہمارے لیے ہے وہ نیومرولوجی ہے. ہر ہنسا جو ہے, علم الاعداد جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, ہاں, یہ سب سے پرانا علم ہے. ایک تو یہ بتاؤ, ہر سیارہ, ہر ستارہ, ان کے درمیان ایک ڈسٹنس ہے, اور قرآن میں کچھ صورتوں میں یہ ذکر ہے کہ اور اگر ان میں سے 1 سینٹی میٹر تو بہت بڑا ہوتا ہے, 1 ملی میٹر بھی فرق آ جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. صحیح. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ساری کنسٹرکشن اسی چیز پر ہے, جیومیٹری پہ, انجینئرنگ اس پہ بیسڈ ہے, میڈیکل اس پہ بیسڈ ہے. خدا نخواستہ سرجن تھوڑا سا اپنی چھری جو ہے غلط ہلا لیتا ہے. نیومرولوجی از ویری ویری امپورٹنٹ. اب آج لالا رخ جو آپ بات کرنے والی ہیں وہ علم الاعداد پہ, نیومرولوجی پہ کرنے والی ہیں. صحیح ہے. کیونکہ اس وقت 2 ہندسے ایسے ہماری زندگی میں امپورٹنٹ آئے. ایک تو اگلا سال, یہ ہمارا 2024 جو شروع ہو رہا ہے آج سے, جو آج سے شروع ہو رہا ہے, اس کا ہندسہ بنتا ہے 8. صحیح. یہ نیومرولوجی میں سب سے خطرناک نمبر ہے. 8 سب سے خطرناک ہے. اوپر سے ہماری آئی ڈونٹ نو یہ کون سمارٹ لوگ ہیں جنہوں نے سجیسٹ کی یہ ڈیٹ 8 فروری کی الیکشن کی ڈیٹ. صدر مملکت نے کی تھی الوی صاحب. آپ دیکھیں نا, یہ 2 ڈیٹس, الیکشن کمیشن گیا تھا ان کے پاس, آپس میں ان کی یہ مکمکا ہوا تھا, انہوں نے کی تھی. آپ صرف یہ دیکھیں, چھوٹی سی بات ہے جی, 3 کا ہنسا, 6 کا ہنسا, 7 کا ہنسا اور 9 کا ہنسا. جی, ٹھیک ہے. 7 دن ہفتے کے ہوتے ہیں, 7 پھیرے عمرے اور حج میں ہوتے ہیں. صحیح. 7 صحیح ہوتی ہے. 7 آسمان ہیں. 7 زمینیں ہیں. 9 کا ہنسا سب سے عدد میں بڑا ہے. 9 ہی رکھ لیتے یار 8 کی جگہ, کلیش نہ آتا اتنا بڑا سا. 7 رکھ لیتے یا 9 رکھ لیتے. 8 کیوں کہا, کس نے کہا؟ 8 گڑبڑ ہو گئی. 8 گڑبڑ ہو گئی. یہ جو دونوں نے بات کی ایسٹرولوجی کے, مون, سٹارز, ایوری تھنگ. ایک تو ہمارا 2023 بڑا ہیکٹک سال تھا پاکستان کے لیے, اپس اینڈ ڈاؤنس تھے اس میں بہت. پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 بہت بڑے واقعات ہوئے, سولر ایکلپس اینڈ لونر ایکلپس ایک ساتھ میں. یہ چیزیں بھی بہت زیادہ اثرات رکھتی ہیں, کسی بھی پوری دنیا پہ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آگے جو ہے یہ ایک ایسا ہے جیسے آپ تالاب میں جب پتھر پھینکتے ہیں نا تو اس کی سرکلز یوں پھیلتے ہیں, اینڈ یو ول سی کہ یہ ریشو کے کرے گا, یہ پوری دنیا میں پھیلے گا اس طرح کر کے, اور آہستہ آہستہ ہر طرف, جیسے آپ نے فلسطین کا دیکھا شروع ہو گیا ہے, وہاں سے کسی اسلامک کنٹری نے اس جنگ میں ابھی تک چھلانگ نہیں ماری. یو نو وائی؟ تاکہ اس کو ہم آگے نہ لے کے جائیں. نہیں تو یہ تو نہیں کہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے, یہ تو نہیں کہ کوئی چاہتا نہیں ہے مدد کرنا, لیکن اس وقت مدد کرنا سب سے بڑا نقصان دہ فیصلہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, اس چیز کو ایکسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہم, اس چیز آگ کو بھڑکانا نہیں چاہ رہے ہم, اس آگ کو
ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کپڑا لگ جائے. واپس پاکستان میں آ جائیں ذرا, پاکستان میں نیومرولوجی پہ آ جائیں, علم الاعداد پہ آ جائیں. 8 کا انصاف نے کہا کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں یہ بہت ہی غلط قسم کا فیصلہ ہو گیا. بہت غلط فیصلہ ہو گیا. کیا ہوگا اس سے؟ اب یہ ہے کہ جیسا ان دونوں نے بھی یہی پریڈکشن کی ہے, اور میری بھی جو پچھلے میں 6 مہینے سے یہ 4 مہینے سے پریڈکشن کر رہی ہوں. جی. نمبر 1 میں یہ بلیو کرتی ہوں, بسائڈز دا پوائنٹ کہ میں کسی پارٹی کی طرف داری کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو عمران خان کو باہر لینا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ سامنے مقابلہ کر لیں. جتنا وہ برا ہے, جتنے اسے غلط کام کیے, آپ دیکھیں میڈیا اوپن ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں یوٹیوب ہے, ہر ایک کو انفارمیشن کا فقدان ہے. میرا خیال ہے ہماری ڈیبیٹ نیومرولوجی سے پولیٹکس پہ جا رہی ہے. پولیٹکس پہ اس جا رہی ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو یہ سارا کھچڑی بن رہی ہے نا, اس کی کلیریفیکیشن ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ جب ٹیبل پر سے اپنے ہٹاتے ہیں تو اس چیز کا بیلنس, پورا بیلنس جو ہوتا ہے نا, وہ یا تو ان بیلنس ہو جائے گا یا بیلنس میں آ جائے گا. آئی تھنک کہ یہ اگر اس کو باہر آنے دے دیتے ہیں, جو آپ کو الہام کہہ سکتے ہیں, آپ کو ہوتا ہے, وہ کیا بتاتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ بتا رہا ہے اس وقت کہ جیسے ان دونوں نے, I was very amazed, I was really amazed because میں اسٹرالوجی کا میرا بالکل اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے, کہ انہوں نے دونوں نے یہ بتایا ہے کہ فرسٹ 6 months آر ریئلی بیڈ پولیٹیکلی, اکنامکلی اینڈ ہم عوام کے لیے. 80% لوگ غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. اس ملک کے لیے مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے. اس ملک کے لیے مجھے صرف سیاہی, ایک کالا سا بادل ہے جو ہمارے اوپر پھیل رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دیم دا مون کے آگے بادل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر سن کے آگے آئیں تو ہم تو خوش ہوتے ہیں, تھوڑی ہماری تپش میں کمی آتی ہے. مون کے آگے آتے ہیں تو اندھیرے چھا جاتے ہیں. سو ہمارے لیے یہ کالی چیزوں کو یا اپنے اوپر سے برائیوں کو یا اپنے فیوچر کو بیٹر کرنے کے لیے وی آل نیڈ ٹو بی ٹوگیدر. لیکن ٹوگیدر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے پاک فوج پہ حملے کیے اس کو باہر نکال دیں. نہیں, جنہوں نے GHQ پہ حملہ کیا, جنہوں نے بھارت میں جشن کروا دیا, جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا, اس کو باہر نکال دیں. میں کوئی پولیٹیکل نہیں ڈسکس کر رہی, آپ نے کہا نا کہ طریقہ تو یہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب کو باہر نکل کے کھیلنے کا برابر حصہ دینا چاہیے. کیا نواز شریف کو 2018 میں باہر نکل کے کھیلنے کا موقع ملا تھا برابر میں؟ بیٹی کے ساتھ پکڑ کے اندر نہیں کر دیا تھا. not a very political person. نہیں, میں تو وہی پوچھ رہا ہوں نا, اگر 2018 میں یہ سب کچھ ٹھیک تھا, جائز تھا, ٹھیک ہو رہا تھا, تو اگر 2018 میں الیکشن ہی ہو رہے تھے, اور کیا ہو رہا تھا جی؟ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت, الیکشن ہو رہے تھے 2018 میں. جولائی میں الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ واپس پہنچے تھے اور ان کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے بیٹی کے ساتھ ہی جیل میں ڈال دیا گیا تھا. یہ الیکشن ایئر تھا. جی ہاں. اور پھر کیا ہوا؟ عمران خان جیت گئے. اور جی ہاں, عمران خان جیت گئے. اوکے. کیونکہ اس وقت جو تھے آپ کے ستارے کوئی اور ہیں, میرے ستارے کچھ اور ہیں. نہیں, ہم فلمی ستاروں کی بات نہیں, میں فلمی ستاروں کی بات ہی نہیں کر رہا. اس وقت جو ستارے تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے, آج ستارے نواز شریف کے ساتھ ہیں. نہیں, that's besides the point. میں نواز شریف کے ساتھ بھی نہیں ہے جی, ستارے نواز شریف کے ساتھ ہیں. چلیں میرے ساتھ شرط لگائیں, آپ کرتے ہیں, آئیں ڈیبیٹ کرتے ہیں. نہیں, بات یہ صاحب کرتے ہیں, ستارے نواز شریف کے ساتھ ہیں. ایک بندہ ملک جیل میں تھا, باہر چلا گیا, ملک سے باہر تھا, واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد اب ستارے مجھے نہیں پتا کس طرح ساتھ ہونے ہیں. نہ صرف ملک میں واپس آیا, تمام کیسز جو تھے العزیزیہ اور پتہ نہیں کون کون سے, ایون فیلڈ, ساروں میں باعزت بری ہو گیا. اب اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے نائب لیگ کا. اس کے کاغذات پیش ہوئے, پی ٹی آئی نے اس پہ اعتراض تک نہیں کیا, کاغذات منظور ہو چکے ہیں میاں نواز شریف کے, ٹھیک ہے. اور اب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ستارے ان کے ساتھ ہیں, چوتھی مرتبہ وزیر اعظم. مجھے نہیں پتا ستاروں کی آپ بات کریں نا, ان کا میں بات کر رہا ہوں جی, کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ کس کے ساتھ ہے؟ پہلی بات یہ کہ جس وقت یہ آئے تھے, میاں نواز شریف جب واپس آئے تھے, میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا سوال اس وقت جہاں پہ یہ ہے, کیا یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے سر. اس ملک میں بھٹو صاحب لائے گئے, اس ملک میں نواز شریف لائے گئے, اس ملک میں خان صاحب لائے گئے, اور باقاعدہ طور پہ لائے گئے, پھینٹی لگا کے لائے گئے دوسروں کو. لیکن جب لائے گئے نا, لائے گئے اور پھر سر آپ کے سارے ستاروں کی چال پہ جب عمل نہیں ہوتا, لائے جاتے ہیں, سارے لائے جاتے ہیں. یہاں پہ کون آتا ہے؟ یہاں پہ کون بندہ ہے جو خود آیا ہے؟ لائے جا کے کون بندہ خود آیا ہے؟ لائے جا کے ستاروں کی چال پہ جب عمل نہیں نہ ہوتا تو پھر سارے سب الٹا کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ نجم دیکھیں, ستاروں نے الٹا کیا نا. اچھا واپس آ جائیں تھوڑا سا. اصل میں نا میں ابھی لالہ آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو بات کر رہا تھا وہ یہ میں کہہ رہا تھا, ہمارے وہ تمام ستارہ شناس
جو پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں ان کو سارا وہ نظر آ رہا ہے کالا 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 بادل مجھ پر. یہ تو دونوں نے مجھ سے پہلے مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں وہ, انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سب اچھا اچھا نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں کیا دیکھیں نجم وی وانٹ کہ اس ملک کے لیے اچھا ہو. دیکھیں ہم سب جو ہے نا, ہم چاروں ادھر جو بیٹھے ہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. اللہ کرے اگر نواز شریف آتا ہے, آصف زرداری آتا ہے, بلاول شیروانی پہن کر آ جائے, آئی ڈونٹ کیئر. میں چاہتی ہوں اس ملک کے لیے, میں 65 سال کی ہو گئی ہوں, انتظار کرتے کرتے میرے بالوں میں سفیدہ آ گیا, کب بہتری آئے گی. دیکھیے تمام دنیا میں جتنے بھی اچھے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو حج کے وقت انہوں نے دیا تھا وہ ساری انہوں نے اپنا لی ہیں, اور ہم نے اس میں سے 2 چیزیں بھی نہیں اپنائی. نہ یہاں سوشل ویلفیئر کنٹری ہے, نہ یہاں میڈیکل فری ہے, نہ یہاں ایجوکیشن فری ہے. یہاں کیا چیز ہے جو ہمارے غریب کے لیے یا ہمارے مڈل کلاس کے لیے؟ اس ملک میں ہمیں پھر یا تو ڈکٹیٹر دے دینا ڈکٹیٹر. لیٹس ہیو اے ڈکٹیٹرشپ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. پولیٹیکل ڈیبیٹ میں کرتا رہتا ہوں, پروگرام میں کرتا رہوں گا. مجھے نہیں کرنی آج پولیٹیکل ڈیبیٹ. دیکھیں مجھے آج ستاروں سے آپ کتنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں, آپ کتنے بچوں کو ایجوکیشن دلوا رہے ہیں اس وقت آؤٹ آف یور فیملی؟ 10 بچوں کی کفالت آپ لے لیں, ایجوکیشن کی آپ لے لیں, 10 کی میں لیتی ہوں, 10 کی یہ لے لیتے ہیں, 10 کی لیتے ہیں. چلیں ہم 40 بچوں کو پڑھا دیں گے. 50,000 بچے, 50 لاکھ بچے, 2 ملین بچے, 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں, سارا کچھ ہے. ہمیشہ سے ہی باہر ہیں, ہمیشہ سے ہی باہر ہیں, کوئی آج باہر نہیں ہوئے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا آج پولیٹیکل ڈیبیٹ میں کر لیتا ہوں. اگر آپ کہیں گی تو میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں ستاروں کی روشنی میں, آپ کے علم کی روشنی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2024 کیسے گزرے گا. باقی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. ہم سب کی خواہش ہے پاکستان کے ساتھ اچھا ہو, اور انشاءاللہ تعالی ہوگا بھی, بہتر بھی ہوگا. بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی بھی ہیں, شاید ہم ان کو اس طرح دیکھ نہیں پاتے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں 2024 کے حوالے سے, 8 فروری کے انتخابات, میرے ساتھ یہاں پر لالا رخ بھی موجود ہیں, حیدر علی بھی موجود ہیں, اظہر سلیم بھی موجود ہیں, اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات اول تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور اگر ہو بھی گئے تو اس کے نتیجے میں کوئی اچھی چیز نہیں ہونے والی, کچھ بہتری نہیں ہونے والی. اور اظہر صاحب, میں اگر اس میں مزید آپ سے چاہوں کہ پاکستان اگر ستاروں کی روشنی میں, جو ستارے جس طرح چل رہے ہیں, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے 2-3 چیزیں جو میرے ساتھیوں نے باتیں کی ہیں ان کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. لالا رخ نے 8 نمبر کی بات کی, ٹھیک ہے, صحیح. 8 نمبر اسٹرالوجی کے اندر سیٹرن کا نمبر ہے, ٹھیک ہے. سیٹرن ہے ریپرزینٹیڈ بائی دا بلیک, ٹھیک ہے. سو ایئر بھی 8 ہے اور ڈیٹ بھی 8 ہے. تو بلیک کالا کوٹ, آپ سارا اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہاں پہ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. صحیح. تو کالا کوٹ جو ہے وہ دیٹ ول رول وٹ ایور دا سرکمسٹانسز ول بی, ٹھیک ہے. اچھا, جوڈیشری جو ہے وہ مین رول پلے کرے گی اس ساری چیز میں, ٹھیک ہے. اچھا, اب سیٹرن کے بارے میں بہت سے لوگوں کے بارے میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ یہ دس از پیورلی نیگیٹو, جس سے لالا رخ نے بھی بات کی. بٹ سیٹرن ٹیچ لیسنس, اٹس اے گرو, ٹھیک ہے. وی ٹیچ دا لیسنس ود دا ہارڈ وے, ناٹ دا ایزی وے, ٹھیک ہے. سو جو ٹائم ہوگا اس میں بہت سارے ہارڈ لیسن ملیں گے ہمیں, جتنا ٹائم جو آگے چل رہا ہے. میں 8 نمبر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر آپ کی بات ہو رہی تھی حیدر سے مون اور مارس کے کمبینیشن کی, ٹھیک ہے, جو آرمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اکٹھے بیٹھے ہوئے. تو مارس ریپرزینٹ آرمی کو تو کرتا ہے, بٹ پاکستان کے چارٹ میں مارس ڈبلیٹیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. کینسر میں ہے, کینسر میں مارس ڈبلیٹیٹڈ ہوتا ہے. جب ڈبلیٹیٹڈ مارس ہوتا ہے تو وہ ایک اپنی پاور کے لیے ہمیشہ ایگر رہتا ہے. اچھا, کیونکہ وہاں پہ ویک ہے وہ, ٹھیک ہے. جب ویک ہے تو وہ پاور کے لیے ایگر رہتا ہے. جب ایگر رہتا ہے تو دے آلویز ٹیک ایکشنس ٹو کنٹرول ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن ہے یہاں پہ. اچھا, پھر آگے جو الیکشنس کی بات ابھی آپ نے جو کی کہ الیکشنس ہونے کے بعد کیا ہوگا, میں یہ پہلے بھی آپ کے دوسرے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ ایون اگر الیکشنز یہاں پہ ہو بھی جاتی ہیں تو کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکے گی. ایون اگر آپ عمران خان کو الیکشن جتوا دیں اور وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے تو وہ بھی جو ملک کے جو میں نے جس طرح اکنامک سچویشن اور پبلک سچویشن میں نے بتائی, کیا وہ ٹھیک کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا, بلکہ اور گندہ ہوگا. اس وقت جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ گندی ہوگی.
आगे चल के गंदी होगी, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रह सकेगी। पाकिस्तान के चार्ट में जो इस वक्त जो मेजर एस्पेक्ट्स बनने जा रहे हैं ना, मैं इस बात को, इस चीज़ को कहता हूँ कि ये इस वक्त हम एक ऐसे फेज़ से गुजरना स्टार्ट हो चुके हुए हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ प्लूटो का ट्रांजिट है पाकिस्तान के चार्ट में से, जो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाना है वैसे वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। 4 डिग्री एक्वेरियस के अंदर पाकिस्तान का MC है, जैसे अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये बेहतरी की तरफ हो रही है? जी, मैं वही बता रहा हूँ, बुरे तरफ हो रही है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस बेसिकली। जब ट्रांसफॉर्मेशन जब भी किसी चीज़ में होती है तो इट कम्स विद सर्टन कॉस्ट, ठीक है, सो एट द मोमेंट वी आर पेइंग द कॉस्ट, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन 2026 से 2030 के बीच में कंप्लीट होनी है। उससे पहले आप अगर एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ये नहीं होने लगा। आप ये कह रहे हैं कि 2030 तक हमें जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन के मुकम्मल होने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? बिल्कुल इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई मुस्तहकम हुकूमत आए या पाकिस्तान में कोई चीज़ स्ट्रेंथनिंग की तरफ जानी शुरू हो, ठीक है। उससे पहले कुछ ये क्या मसला क्या है? 70-75 बरस से ऊपर गुजर गए और अभी तक हमारे पास कोई अच्छा लम्हा नहीं आया। अच्छा, मसला वही है जिस तरह हैदर ने शुरू में बात की थी ना, आप देखें पाकिस्तान जिस वक्त फॉर्मेशन हुई पाकिस्तान की, उस वक्त आप देखें कितना खून खराबा हुआ, कत्ल वारत हुई, ठीक है। अब प्लूटो जो है उस वक्त भी सैटर्न प्लूटो पाकिस्तान के सन के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी प्लूटो का बहुत मेन रोल था, ठीक है। उसके बाद एक दो अभी जो उससे पहले अमेरिका जब आज़ाद हुआ 1887 में आई थिंक, तो उस वक्त भी प्लूटो का मेन रोल था, ठीक है। प्लूटो इज़ द ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेट जो कि पूरी रिजीम्स जो चेंज कर देता है, ठीक है। पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में अगले जो 5-6 साल हैं उनमें प्लूटो के एस्पेक्ट्स मेजर बनने वाले हैं, और जहाँ जहाँ बनने भी कहाँ पे हैं, बनने में बिल्कुल MC की डिग्री के ऊपर है। 4 डिग्री MC है, MC इज़ फॉर द रूलर, जो पाकिस्तान का रूलर है उसके ऊपर, उसको MC से हम पढ़ते हैं, ठीक है, कंट्री का रूलर जो है वहाँ पे बनना है। अच्छा, ना सिर्फ प्लूटो का 3 आउटर प्लैनेट है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ठीक है। ये जब भी इनका कोई कम्बिनेशन में कोई एस्पेक्ट जब बनता है तो ये एक टोटल आप मतलब एक टोटल फ्लिप साइड जो है ना आपकी वो सामने आ जाती है, एक चीज़ ट्रैक पे चल रही होती है। आप कह रहे हैं कि एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन जा रहे हैं, जैसे अमेरिका की आज़ादी हुई, जैसे बाकी चीज़ें, बड़ा फ्रांस के इनकलाब की आपने बात की, बाकी चीज़ें इतनी बड़ी चेंज की तरफ हम जा रहे हैं। चलो आप छोटी छोटी बातों की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। ये नवाज शरीफ के सितारे नहीं ठीक लग रहे आपको? नवाज शरीफ जिस वक्त आए हैं कैप्रिकॉर्न है बेसिकली, ठीक है, तो इस वक्त जो एस्पेक्ट बने हुए हैं तो उसमें तो किसी तरह सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुछ शहबाज शरीफ के सितारे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के सितारे, हमजा शहबाज के सितारे, मैंने आपको पहले किसी के भी नहीं सही, मैंने आपको पहले पूरी फैमिली के सितारे कर दी। मैंने आपको देखें, किसी एक का फर्ज करें हमारे पास किसी एक का चार्ट है, ठीक है, तो पूरी फैमिली को देखा जा सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अर्निंग वेल तो योर होल फैमिली इज एंजॉइंग, सही, ठीक है। सो हर एक, तो आप वो मियाँ साहब के सितारे आपके मुताबिक ठीक नहीं है? ये जो सारी मिली हैं, फैसले फूसले हाथ में हुए हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मरियम स्कॉर्पियो है, ठीक है, स्कॉर्पियो मार्स इस वक्त फंसा हुआ है, मार्स इस वक्त कंबस्ट है, ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट के देयर विल बी सम पॉजिटिविटी? ठीक है, कुछ नहीं। अब ये आपकी स्टडी इस पे हैदर अली क्या है, ये जरदारी साहब के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो दिखाई देता है कि नवाज शरीफ का प्लानिटरी पोजीशन गुड है, हमजा की भी और मरियम की भी। मुझे तो अच्छा इनकी प्लानिटरी पोजीशन बेहतर दिखाई दे रही है। और जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ की बेहतरी है ये, तो उसकी केसेस वगैरह उसका वापस आना, तो ये मुझे तो पॉजिटिविटी दिखाई देती है। जरदारी साहब मैंने देखा रश पड़ा हुआ है लोगों का सारा। अभी 2 दिन पहले वो फैसल साले ही आज चले गए जी, सारे उनके मिल गए सारे उनके साथ। ये तो अगर कोई बेहतरी हुई है तो वो जो कहते हैं ना कि पहले पुलिस फड़ने के लिए उनके पीछे होती थी, अब पुलिस उनको प्रोटोकॉल देने के लिए आगे पीछे होती है, तो फिर फ़र्क तो पड़ा है ना जी। पोजीशन इनकी बेहतर है। हाँ, जहाँ बात आती है कि ये नवाज शरीफ साहब कैप्रिकॉर्न है तो वहाँ डाउट है, क्योंकि 25 दिसंबर नहीं है वो, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है जी 25 सितंबर हो सकती है, अक्टूबर, लाइक लिब्रा वो दिखाई दे सकते हैं, मगर कैप्रिकॉर्न नहीं दिखाई देते हैं।
وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کی ان کی درست نہیں ہے, بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ. پرانے وقتوں میں ڈیٹس ذرا لوگ مکس کر لیتے تھے کہ وہ کیپریکون ہے تو وہ کیپریکون نہیں ہے, بول بتاؤ. اچھا جی نہیں, کیپریکون وہ کہیں سے بھی نہیں ہے, ان کی نیچر آئی نو. تو اس میں آپ کو جو ہے, آپ کو ان کے ستارے بہتر نظر آ رہے ہیں؟ ہاں جی, مجھے بہتر دکھائی دے رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں ان کا پرائم منسٹر بننے کا چانسز بالکل ان کے ہیں, مگر یہ کنڈیشن جو ان سی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بہتر نہیں ہے, تو ملی جلی سی گورنمنٹ بنے گی, تو اس میں اگر یہ بنتے بھی ہیں تو کافی ان کو پرابلمس آئیں گی, ایزیلی نہیں ہوگا, آسان نہیں ہوگا. لاروق آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اس کے بعد نواز شریف وزیر اعظم لگ رہے ہیں؟ دیکھیں اتنی پروٹوکال ملی, پرائیویٹ جیٹ میں آئے, ہاں جی ٹھیک ہے نا, بلائے گئے, پھر ان کے لیے سارے جو کیسز ختم ہو گئے, کیسز جو گورنمنٹ کے اگینسٹ تھے وہ بھی ختم ہو گئے. مطلب آپ کے میرے خلاف ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی جاؤ معاف کیا پتر, وہ تو حکومت کے لیول پر بھی سارے معاف ہو گئے. نہیں, حکومت کے لیول پہ کیس نہیں تھے, وہ ایون فیلڈ کا کیس تھا, پرسنل کیسز تھے نا, تو اس کو کوئی معاف کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ختم ہو گئے نا, ثابت ہی نہیں ہوئے. ختم ہو گئے, اچھا میں سمجھی, ثابت ہی نہیں ہو سکے. ابھی بھی تو نہیں ہوئے, بیچارے شاہ محمود قریشی کو بھی نکلا باہر, پھر پکڑ کے لے گئے. تو بات یہ نہیں ہے ہمارے یہاں کی کہ لا ہے یا نہیں ہے, بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں لا کی بات ہی نہیں کرنی آپ سے, کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کرنی, ڈیموکریسی کی بات نہیں, میں تو آپ کو دیکھیں نواز شریف ہم نے لانا ہی لانا ہے اس کو, نواز شریف آ جائے گا پرائم منسٹر, بٹ جیسے کہ انہوں نے بتایا دیٹ واز اے ویری ایکوریٹ سچویشن کا ریڈ. یہ مل بانٹ کے کھا رہے ہیں, کھچڑی پکے گی, نہ اس کے ہاتھ آئے گی نہ اس کے ہاتھ آئے گی, ایک طرح سے چھینا جھپٹی مجھے نظر آ رہی ہے, ایک دوسرے کو گرانے کی سازشیں بنتی رہیں گی. ان تمام چیزوں میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ ملک ترقی نہیں کرتا. اور ہمیں کیا چاہیے نجم, ہمیں چاہیے کہ کوئی بندہ ایسا آئے جو ملک کو ترقی کی طرف لائے. آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, ایک مختصر سا بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو لالا رخ سے, اور یہاں پر اظہر بھی ہیں, حیدر بھی ہیں, مزید پوچھتے ہیں. ویلکم بیک فرام دی رک. ناظرین, بات کر رہے ہیں 2024 کے حوالے سے, 2024 کیسا گزرے گا, سیاستدانوں کے حوالے سے کیسا رہے گا, سیاست کے حوالے سے کیسا رہے گا. ہم سب اسے انٹرسٹ لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں. تو ستارہ شناس ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, لالا رخ بھی موجود ہیں, حیدر علی بھی موجود ہے, اظہر سلیم بھی موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیوز میں. تو لالا رخ پھر نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آپ کو؟ بن جائیں. وہ بعد کی بات چھوڑیں, بعد میں وہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں, وزیر اعظم بن رہے ہیں نہیں بن رہے؟ دیکھیں اگر وہ بن رہے ہیں نا, جی ہاں, تو ہم لوگ پھر ایک دفعہ پھر ایک سٹائل میٹ کی طرف آ رہے ہیں. سٹائل میٹ ہوتا ہے جہاں پہ کہ آگے چیز نہیں بڑھتی. آئی ڈونٹ مائنڈ, کوئی بات نہیں, مجھے نظر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ برا ہو جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. اس سے پہلے آپ نے پیشین گوئی کی میاں صاحب کے حوالے سے, بری پیشین گوئی تھی, لیکن وہ غلط شکر کرے نا. میں شکر کرتا ہوں, اگر اللہ نہ کرے, میں تو مجھے خاتون ملی سڑک پہ, مجھے کہنے لگی آپ کی پیشین گوئی, میں نے کہا بی بی اللہ کا شکر ہے, میں پکڑی جاتی. دیکھیں پیشین گوئیاں ہوتی ہیں, یہ ایک وارننگز ہوتی ہیں. میں صرف ریفرنس کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کی وفات کے حوالے سے, وطن واپسی کے بعد 10 دن کے اندر وفات کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے لیے بہت برا ہوگا پاکستان آنا, یہاں تک کہ ان کی وفات بھی ہو سکتی ہے, اور میں نے یہ کہا تھا ان کے لیے برا ہوگا. ابھی آپ نے ان دونوں کی باتیں سنی کہ اللہ نے کرم کیا, آمین, اللہ ان کو غلط ہو گئی. پھر آپ نے کہا کہ عمران خان آ جائیں گے 15 تاریخ تک باہر, بالکل وہ نہیں آئے, بالکل, اور ابھی آتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے ویسے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, دیکھیں جہاں فورسز ہوتی ہیں نا اچھائی کی, جہاں انٹیوشنز ہوتی ہیں, جہاں آمدیں ہوتی ہیں, وہاں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ حتمی ہوتا ہے, یہ کوئی پتھر پہ لکھی لکیر نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو ہو گیا. میں نے کہہ دیا پاکستان جیت گیا جی, ورلڈ کپ جیت گیا, ہم لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم, کیونکہ میں پازیٹیو اپنی ٹیم کے لیے کچھ کہنا چاہتی تھی تو میں نے کہہ دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرا دل کو پتہ تھا. لاہور قلندر کے حوالے سے جو تھی پیشین گوئی وہ بڑی زبردست رہی تھی اور درست ثابت ہوئی تھی. حالانکہ اس سے پہلے لاہور قلندر ہارتے رہے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی درست ثابت ہوئی. نہیں, اس دفعہ ورلڈ کپ میں بھی میری آسٹریلیا کے ساتھ جب میچ تھا, جو میں نے, جبکہ اس میچ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, میں نے جتنے سٹیپس بائے بتایا کہ یہ ٹاس یہ جیتیں گے, بیٹنگ یہ. اچھا, آپ نے شروع میں پروگرام کے شروع میں بتایا کہ آپ کے جو جنات ہیں وہ آپ کو پیشین گوئیوں میں مدد نہیں کرتے. بالکل بھی نہیں. وہ کرتے کیا ہیں پھر؟ پتہ نہیں ہے جنوں کی سٹوری میرے ساتھ تم لوگوں نے کیوں اتنی آپ کی ویڈیوز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو سامنے دیوار پہ جا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. وہ مجھے بتائیں ذرا, وہ جن پھر اگر وہ پیشین گوئی میں مدد نہیں کرتے
کوئی فوڈ پانڈا کا کام کر لیتے ہیں؟ نا کوئی چیزیں منگوا لیں آپ نا ان سے؟ بھائی سینڈوچ میں نے آپ کے یہاں آ کے کھایا ہے، نہیں تو وہ سینڈوچ، ہاں وہ بھی ہمارا ہیلپر ہمارا دوست لے کے آیا، وہ جن ہونا تو چاہیے تھا، وہ جن لے کے آتا، وہ جن نہیں لے کے آیا۔ اچھا دیکھیں، جن کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں جنات جو ہے نا یہ وہ مخلوق ہے جو انسانوں سے بھی پہلے وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے، اور دنیا ان سے بھری پڑی ہے۔ صحیح، آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت یہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے یہ جن ہے، یا وہ جو بیٹھا ہے وہ جن ہے، یہ جو ہمارے کیمرہ مین بھی جن کیونکہ ہو یہ سکتے ہیں۔ انسان کے روپ میں ہمارے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ صحیح، اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کی مخلوقات ہیں، مذہب ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، رنگ ہیں، نسلیں ہیں، کداور ہیں، بونے ہیں، پریاں ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے کیا کر ہیں سکتے اگر ہیں؟ آپ ان کو اپنے تابع کر لیں۔ اچھا، جس کے لیے لوگ چلے کاٹتے ہیں، قبرستانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ کل میں نے ایک عمل کیا، آئی ڈونٹ نو وہ غلط تھا یا صحیح تھا، جہاں تک میری علم میں غیبیات پہنچ رہی تھی میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ آج جب میں یہاں آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، ٹھاس کر کے میرے کمرے میں لائٹ اڑ گئی، میرے دروازے بجتے ہیں، میرے باہر کا دروازہ بجتا ہے، میری کھڑکیاں خود ہی کھل جاتی ہیں، الماری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں میرے گھر میں اتنی عام ہیں۔ کام کرتے ہیں، ہاں، یا شرارت کریں گے، یا بوتل میں پانی کی یہاں رکھوں گی، مڑوں گی، پیچھے سے بوتل غائب ہوگی، پھر میں کہوں گی بھائی دے دو۔ میں جن سے کہوں کہ جاؤ خان صاحب کو جیل سے نکال لاؤ، نکال لائے گا؟ میں خان صاحب کو کیوں نکلواؤں گی؟ میں اپنے لیے کوئی گاڑی شاڑی نہ منگوا لوں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ یہ بندہ اس کو بتائے کہ یہ فلان جگہ پہ فلانے بینک سے جا کے اتنے کروڑ لے آؤ، میں اچھی سی وہ کیا آج کل فارچونر گاڑی، یہ کر سکتے ہیں، یار کر سب کچھ سکتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ سبا کا تخت اٹھا کر کون لائے گا، تو جن نے کہا میں آگ پر جھپکیں گے تو میں لے آؤں گا، تو کیا قرآن میں غلط کہانیاں لکھی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ تو جنات ہی تھے نا، وہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ نے دی تھی کہ وہ ان کے تابع تھے۔ میرے تابع نہیں ہیں، نہ میں نے کیے ہیں، نہ میں نے اسے جسٹ فرینڈشپ ہے آپ کی، جسٹ فرینڈشپ، تابع نہیں ہے لیکن دوستی ہے، وہ آپ کا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ جب آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ مجھ سے جنات کے بارے میں نہیں، وہ میرے اندر سے میری یقین کریں کیوریسٹی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کہ اسی قسم کی چیز تھی اندر سے ابل کے آ رہی تھی کہ میں پوچھوں، اور میرا خیال تھا کہ شاید میرا بھی نظر کے قریب کے بینک پہ ہی تھی آپ کے ذریعے، جنوں کے ذریعے، ویسے تو ساتھ کریں گے جب بھی کریں گے، میں کوشش کرتی ہوں۔ اچھا، دو تابع کرتی ہوں، ایک تمہارے لیے کریں گے۔ ویری گڈ، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ حیدر 2024 کن سٹارز کے لیے، برجوں کے لیے اچھا ہوگا، کن کے لیے نہیں اچھا ہوگا؟ 2024 جو ہے وہ سیگیٹیریس کے لیے اینڈ جیمنائی کے لیے، ہاں جی، یہ قدرے بہتر رہے گا۔ صحیح۔ اور برا کن کے لیے ہوگا؟ باقی جتنے پلانٹری پوزیشن ان کے لیے بہتر نہیں ہے، باقی کے لیے بہتر نہیں ہے، باقی تمام کے تمام آپ اور میں تو گئے، ہاں جی، تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ نہیں، یہ دو جو ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جنرل ہاراسکوپی کے اوپر میں بلیو ہی نہیں رکھتا کہ کس کے کون سے اسٹار کے اوپر اوور آل افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک بندے کا اپنا پرسنل ایک ہاراسکوپ ہوتا ہے، اس میں کہیں پہ اگر کسی کا وہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی بنا ہوا ہے تو سیونگ کے لیے اس کے برتھ چارٹ میں کوئی پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہلی بات تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن اگر پھر بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو سیٹرن اس وقت پائسز میں ہے، ٹھیک ہے، پائسز تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہے گا، اس کے پائسز کے ساتھ 4 پلانٹس کے 4 ہاؤسز کے اسپیکٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیمنائی، ورگو اور سیگیٹیریس، ٹھیک ہے۔ جب سیٹرن کے یہ اسپیکٹ ان چاروں میں بنیں گے تو وہاں پہ وہ نیگیٹو رہے گا۔ اسی طرح نارتھ نوڈ جو ہے وہ اس وقت ایریز میں ہے، ٹھیک ہے، تو ایریز کے سامنے جو 4 آتے ہیں، ایریز، کیپریکارن، لیبرا اور کینسر، ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا، بیٹر ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ لیکن پھر بھی بات ہے نا کہ کوئی اگر کسی انڈیویجول چارٹ برتھ، اسی لیے میں جانتے ہیں نا کہ بیچ میں صبح دوپہر شام سے بھی آپ فرق ڈال دیتے ہیں، دنوں سے تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، صبح شام سے بھی، پیدائش کے وقت سے بھی آپ فرق ڈال دیتے ہیں، تو اس میں چیزیں آتی ہیں۔ اور کن لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، کن لوگوں کے لیے برا ہوگا؟ آخری سوال ہے۔ دیکھیں، میں ایسٹرالوجی بہت کم کرتی ہوں، اور نہیں وہ آپ تو اس پہ الہام پہ، الہامیت پہ ہوتی ہے۔ جو مجھے یہ 2024 نظر آ رہا ہے، ایکویریس، کیپریکارن، ایکویریس، لیبرا، پائسز، ایریز کے لیے اچھا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور لیوز کے لیے اچھا ہے، وننگ ٹیم ہے لیوز کی،
اور تیسرا سٹار جو ہے وہ میرا اپنا لیبرا ہے، میں اس لیے نہیں کہوں گی. اسکارپیوز کے لیے، اسکارپیوز کے لیے بھی اچھا ہے. یہ ان 3 کے لیے یہ سال صحیح. اچھا ہے، ڈپینڈنگ آن کہ آپ اس میں کوئی ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں، بہتری کی طرف کوئی بڑھنا آگے چاہتے ہیں، ایک نیو فیلڈ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، نیو سٹی میں موو کرنا چاہتے ہیں، چینج آپ کے لیے اچھا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ لالا رخ آج وقت دینے کے لیے. حیدر علی آپ کا بھی بہت شکریہ، تسلیم آپ کا بھی شکریہ. اور ناظرین، ستارہ شناسی ایک علم ہے اور اسی کی بنیاد پہ جتنی پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں اسی کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں. اور میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کے لیے یہ سال بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ دوسروں سے اچھا کریں، اگر آپ صلہ رحمی کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو معاف کریں. جو آپ نیکی کریں گے، جو آپ اچھائی کریں گے، وہ لوٹ کے آپ تک ضرور آئے گی. وہ آپ کے اس کا آپ کو اجر ضرور مل جائے گا، ضرور ملے گا. کر کے دیکھیے گا. اللہ حافظ.